السلام علیکم، میں ہوں بنت نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں بنت نواز قرآنک ایجوکیشن۔ آج ہماری سبق کا عنوان ہے سورۃ فاتحہ بما تجوید۔ سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی نزول کے اعتبار سے 5ویں جبکہ ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت ہے۔ یہ سورت 7 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورۃ فاتحہ مکی سورت ہے۔ مکی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ اس صورت کے قرآن مجید میں متعدد نام ہیں۔ الفاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، فاتحۃ القرآن، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، سورۃ الحمد، سورۃ دعا، رقیہ۔ آئیے اپنا سبق کا آغاز تعویذ و تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، الحمد، اب ہم نے اس حرف کو کیسے پڑھا؟ الحمد، لام کو اس کے ہم نے مخرج میں روک کر پڑھا۔ یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے، جو کلمے کے شروع میں آئے تو پڑھا جاتا ہے، اور اگر کلمے کے درمیان میں آئے تو حذف ہو جاتا ہے۔ یہاں حمزۃ الوصل کلمے کے شروع میں آیا ہے، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا۔ یہ لام لام التعریف کے لام قمریہ ہے، جو لکھی بھی جاتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے، اور اس کے بعد والا حرف ہمیشہ متحرک حالت میں ہوتا ہے۔ ہم نے لام کو اس کے مخرج میں روک کے پڑھنا ہے۔ اکثریت لوگ الحمد کو پڑھتے وقت یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ اس کو اس کے مخرج سے ہلا دیتے ہیں یا ہٹا دیتے ہیں، جیسے الحمد ایسے کر کے پڑھتے تھے۔ اس کو ہم نے ایسے بالکل بھی نہیں پڑھنا، بلکہ اس کے مخرج میں روک کے پڑھنا ہے، جیسے الحمد، الحمد۔ اب ہا کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ ہا کا جو مخرج ہے وہ وسط حلق ہے، یعنی حلق کا درمیانی حصہ جہاں ہمیں ایک ابری ہوئی ہڈی محسوس ہوتی ہے، وسط حلق کہلاتا ہے، یعنی حلق کا درمیانی حصہ۔ ہا کو اس کے مخرج سے واضح طور پر نکال کے ہم نے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ میم ساکن ہے۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف کی آواز اس کے مخرج میں رک جاتی ہے، جیسے ہم، الحم۔ دال کے اوپر پیش ہے، پیش کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے اور بغیر مجھول کیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں، جیسے الحمد۔ اور ہم نے اس کے اندر بالکل بھی ٹائم نہیں لگانا ہے، ایسا نہیں کرنا الحمدللہ، ایسے ہم نے نہیں پڑھنا۔ ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ الحمد۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی پیش کی ادائیگی بالکل صحیح ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ انگلش کا جو لیٹر یو ہے، اگر ادائیگی کے اندر لیٹر یو کا ساؤنڈ آ رہا ہے، جیسے الحمد، دو، یو کا ساؤنڈ آ رہا ہے نا اینڈ کے اندر، اگر آپ کا یو کا ساؤنڈ آ رہا ہے تو اٹس مین کہ آپ کا پیش جو ہے وہ بالکل صحیح ادا ہوا ہے۔ لیکن اگر لیٹر او کا ساؤنڈ آ رہا ہے، جیسے الحمدو، الحمدو، کچھ لوگ الحمدو کر کے پڑھتے ہیں، او کا ساؤنڈ پڑھ دیتے ہیں، یا ہلکا سا بھی الحمدو ایسے کر کے پڑھ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب اگر او کا ساؤنڈ آ رہا ہے، کہیں بھی آپ پیش پڑھ رہے ہو او کا ساؤنڈ آ رہا ہے، مطلب آپ کا پیش مجہول ہے، آپ کا پیش صحیح ادا نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ پیش ادا کرتے وقت یو کا ساؤنڈ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیش صحیح ادا ہوا، جیسے الحمد۔ آگے چلتے ہیں، للہ، للہ۔ اب ہم نے اس لام کو باریک پڑھا، یہ لام جلالہ کا لام ہے۔ لام جلالہ یعنی لفظ اللہ اور اللہم کے لام کو کہتے ہیں۔ لام جلالہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لام جلالہ کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، لیکن یہاں لام جلالہ سے پہلے زیر ہے، اس لیے ہم اس لام کو باریک پڑھیں گے۔ ہم پڑھیں گے للہ، لام کے اوپر کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھا۔ پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں
الحمدللہ. اب ہا کا کیا مخرج ہے؟ اقصی حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے، جہاں ہمیں ایک گھڑا سا محسوس ہوتا ہے، اقصی حلق کہلاتا ہے. تو ہم نے اس ہا کو اقصی حلق سے ادا کرنا ہے، جیسے للہ للہ. ٹھیک ہے، پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. را کے اوپر زبر ہے، اس لیے ہم اس را کو موٹا پڑھیں گے. با مشدد ہونے کی وجہ سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا. رب. اب ہم نے اس با کو لام کے ساتھ ملانا ہے اور یہ والا حمزہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے. ہم نے پہلے ہی بتایا تھا اگر حمزۃ الوصل کلمے کے شروع میں آئے تو پڑھا جاتا ہے، اور اگر دو کلموں کے درمیان میں آئے تو حذف ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حمزۃ الوصل گر جاتا ہے. اب یہاں حمزۃ الوصل دو کلموں کے درمیان آیا، اس لیے یہاں حمزۃ الوصل ختم ہو گیا، حذف ہو گیا یا پھر گر گیا. ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ ربل. اب اگر ہم کو دیکھنا ہے کہ ہماری زیر کی ادائیگی بالکل درست ہے تو ہم نے کیا چیک کرنا ہوگا؟ اگر تو زیر پڑھتے وقت ہمارے لیٹر ای کی آواز آ رہی ہے تو مطلب کہ ہم زیر صحیح پڑھ رہے ہیں، اور اگر زیر پڑھتے وقت اے کا ساؤنڈ آ رہا ہے، لیٹر اے کا ساؤنڈ آ رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے زیر کو مجہول کر دیا، یعنی غلط پڑھ دیا. ٹھیک ہے، تو زیر کی ادائیگی کرتے ہوئے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ای کے ساؤنڈ کے ساتھ میچ کر کے پڑھیں اس کو. ربل. اور دوسری چیز یہ کہ اگر ہم جب زیر پڑھتے ہیں تو ہمارے جو نیچے کے ہونٹ ہیں، نچلے ہونٹ جو ہیں وہ پھیل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ زیر پڑھ رہے ہیں اور آپ کے نچلے کے ہونٹ جو ہیں وہ پھیل جائیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی زیر صحیح پڑھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اگین یہ لام جو ہے لام قمری ہے، کیونکہ پہلی چیز یہ حمزۃ الوصل کے ساتھ ہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس کے بعد والا حرف جو ہے وہ متحرک ہے اور یہ لکھی بھی گئی ہے اور پڑھی بھی جا رہی ہے. اگر لام شمسی ہوتی تو وہ لکھی تو جاتی لیکن پڑھی نہیں جاتی، اور اس کے بعد والا حرف جو ہے وہ متحرک نہیں مشدد پڑھا جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی لام شمسی اور لام قمری کے درمیان جو ہے وہ فرق ہے. اب عین کو ہم نے اس کے پراپر مخرج کے ساتھ پڑھنا ہے. جو ہا کا مخرج تھا وہی عین کا مخرج ہے، یعنی کہ وسط حلق کا درمیانی حصہ جہاں ہمیں ایک ابری ہوئی ہڈی محسوس ہوتی ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم عین کو اس کے پراپر مخرج سے پڑھیں. عین کے اوپر کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے ہم عین کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے الحمدللہ رب ہم نے کوشش کرنی ہے اس کے مخرج سے ہم نکالیں. ٹھیک ہے، لام کے اوپر زبر ہے اس لیے اس کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے اور بغیر مجہول کیے پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایسی یا مدہ کہلاتی ہے. یا مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میم یا زیر می. الحمدللہ رب العالمین. اب نون کے اوپر زبر ہے. ہم نے زبر کی تختی میں پڑھا تھا کہ حالت وقف میں زبر ہمیشہ حذف ہو جاتا ہے، کلمے کا آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے اور وقف بنتا ہے وقف بالاسکان. اب کیونکہ یہاں پر آیت کا نشان ہے، وقف کا نشان ہے، تو یہاں ہم نے وقف کرنا ہے. وقف کرنے کی صورت میں ہم نے یہ زبر کو حذف کر دیا، نون کو ہم نے ساکن کر دیا اور وقف بن گیا وقف بالاسکان. اب یہاں پر ایک اور کنڈیشن یہ ہے کہ یا مدہ کے بعد نون کا سکون عارضی آ رہا ہے. وقف کی صورت میں سکون عارضی ایک ایسا سکون ہوتا ہے جو حالت وصل میں نہیں پڑھا جاتا اور حالت وقف میں پڑھا جاتا ہے. اب یہاں حالت وقف ہے تو یہاں ہم اس کا سکون کو پڑھیں گے، تو ایسی کنڈیشن میں یہاں ایک مد بنتی ہے جسے کہتے ہیں مد عارض وقفی. ٹھیک ہے، تو اس کی مقدار 2، 4 اور 6 حرکت ہے، لیکن 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟
رب العالمین. اسٹارٹ سے پڑھتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. عالمین. ٹھیک ہے, ہم نے کوشش کرنی ہے کہ عین کو ہم جتنا ہو سکے اس کے مخرج سے نکالیں. اگلی آیت ہے الرحمن الرحیم. اگین یہاں پر حمزۃ الوصل ہے, کلمے کے شروع میں آنے کی وجہ سے اس لیے اس کو پڑھا گیا جیسے اور. اب یہاں ہم نے زبر کیوں لگایا؟ زیر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے تھے, پیش کے ساتھ بھی پڑھ سکتے تھے, لیکن اس کے پڑھنے کی کنڈیشنز ہوتی ہیں. حمزۃ الوصل اگر لام کے ساتھ آئے, جب بھی لام کے ساتھ حمزۃ الوصل آئے گا تو ہم نے اس کو زبر دے کر پڑھنا ہے. اگر لام کے بغیر حمزۃ الوصل آئے گا تو پھر ہم نے حرف کی, یہ جو لفظ ہوتا ہے اس کے تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھنا ہوتا ہے. اگر تیسرے حرف کی حرکت زبر یا زیر ہوتی ہے تو ہم حمزۃ الوصل کو زیر دے کر پڑھتے ہیں, اور اگر پیش ہوتی ہیں تو ہم پیش دے کر پڑھتے ہیں. لیکن یہاں حمزۃ الوصل چونکہ لام کے ساتھ آ رہا تھا تو اب ہمیں پتہ ہے کہ جب حمزۃ الوصل لام کے ساتھ آئے تو ہم اسے ہمیشہ زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس لیے ہم نے پڑھا الرحمن الرحمن. اب یہ حمزہ کے ساتھ جو لام ہے یہ لام شمسی ہے. لام شمسی ایسی لام ہوتی ہے جو لکھی تو جاتی ہے مگر پڑھی نہیں جاتی, اور اس کے بعد والا حرف ہمیشہ مشدد پڑھا جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے پڑھا اور لام کو ہم نے نہیں پڑھا, ہم نے پڑھا الرحمن الرحمن. ہا کا مخرج میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ درمیانی حلق یعنی وسطی حلق سے ادا ہوگا, ہم نے اس کو پراپر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, میم کے اوپر کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھا. یہ حمزہ حمزۃ الوصل تھا, درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا. ہم نے نون کو را کے ساتھ ملا کر پڑھا. را کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے ہم نے را کو موٹا پڑھا. ہا کا مخرج جو ہے وہ درمیانی حلق ہے, اس لیے ہم ہا کو اس کے مخرج کے ساتھ ادا کریں گے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے, ایسی یا مدہ کہلاتی ہے. یا مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے, لیکن یہاں پر میم کا سکون عارضی وقف کی صورت میں آ رہا ہے, اس لیے یہاں مد بنے گی مد عارض وقفی. اس لیے ہم یہاں پر 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. میم کے اوپر کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے ہم نے میم کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھا. لام اور کاف دونوں کے نیچے زیر ہیں, اس لیے ہم اسے بغیر کھینچے, بغیر جھٹکا دیے اور بغیر مجھول کیے تیزی سے پڑھیں گے. جیسے مالکی مالکی. آپ نے دیکھا کہ میں نے میم کو کھینچا 2 حرکت کی مقدار, اور لکی یعنی لام اور کاف کو میں نے تیزی سے پڑھ لیا. جیسے مالکی, واو ساکن ہو اور اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو تو ایسا واو لین کہلاتا ہے. واو لین کو 1.5 حرکت کی دیر لگا کر نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں. جیسے یو یو یو. میم کو ہم دال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے کیونکہ یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے, درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا. ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ مالکی یومد مالکی یومد مالکی یومد. ٹھیک ہے, مد میم کو ہم نے دال کے ساتھ ملانا ہے اور جلدی سے ملانا ہے. مالکی یوم الدین مالکی یوم الدین. ٹھیک ہے, یہاں بھی یا مدہ کے بعد نون کا سکون عارضی آ رہا ہے, اس لیے ہم یہاں پر مد کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ایاک نعبد ایاک نعبد. اب اس لفظ کو ہم نے بہت ہی دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے. یا مشدد کو ہم نے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے, لیکن اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ جو کی آواز ہے یہ نہیں آئے.
یا کے اندر جو کی آواز ہے یہ آنا صحیح نہیں ہوتا. ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ مضبوطی کے ساتھ ایاک ایاک ایاک. ٹھیک ہے، ہم نے کیسے پڑھا؟ ایاک نعبد نعبد. عین کو اس کے مخرج کے ساتھ پڑھا، لیکن یہ دھیان میں رکھتے ہوئے کہ یہ ساکن حرف ہے اور اس کو روک کے پڑھنا ہے. اکثریت لوگ یہاں یہ غلطی کرتے ہیں کہ پڑھ دیتے ہیں ایاک نعبد، نہ تو یا کو مشدد پڑھتے اور نہ ہی عین کو ساکن پڑھتے. ایاک نعبد ایسے پڑھ دیتے ہیں. اس کو اس طرح بالکل بھی نہیں پڑھنا. ہم نے اس کو مشدد حالت ہے نا اس کی، تو ہم نے اس کو مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ ساکن حالت ہے تو ہم نے اس کو ٹھہرا کے پڑھنا ہے، جیسے نعبد نعبد. ٹھیک ہے، آگے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اگین یا کو مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور سین کو سین کے مخرج، تا کو تا کے مخرج یعنی باریک، اور عین کو اس کے مخرج کے ساتھ پڑھنا ہے. نہ تو ہم نے سین کو صاد پڑھنا، جیسے نستعین کچھ پڑھ دیتے ہیں، کچھ پڑھ دیتے ہیں نستعین، کوئی تا کو تواں پڑھ دیتا ہے، کوئی سین کو صاد پڑھ دیتا ہے. تو ہم نے ان سب غلطیوں سے بچا کر اس حرف کو پڑھنا ہے. کیسے؟ نستعین نستعین. ٹھیک ہے، اگین یہاں پر یا مدہ تھی، یا مدہ کے بعد نون کا سکون عارضی تھا، اس لیے یہاں مد عارض بنی، تو ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھا. یہ ورڈ بہت امپورٹنٹ ہے. اکثریت لوگ اس کے اندر غلطی کر جاتے ہیں، اور وہ یہ غلطی ہوتی ہے کہ اس لفظ کو مجہول کر دیتے ہیں. جیسے اصل میں یہ لفظ ہے اہدینس اہدینس. اس کو پڑھنے کا بہت اچھا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی آواز کو، یعنی زیر، یہ جو حمزہ کو ہم نے زیر ہا سے ملایا ہے نا زیر کے ساتھ، تو ہم اس کی آواز کو جب ملا رہے ہیں تو ہم ای کے ساؤنڈ کو بہت دھیان میں رکھیں. اگر ہم اس کو پڑھیں گے اہدینس تو یہ صحیح پڑھا جائے گا، لیکن اکثریت لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں اہدینس. کچھ اس طرح کا ساؤنڈ ان کا اے کے اندر چلے جاتا ہے، تو اس کو ہم نے بہت زیادہ دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. اہدینا الصراط المستقیم. اب یہاں پر نون کے ساتھ جو الف ہے، الف خالی ہے، اور الف خالی سے پہلے زبر ہو تو ایسا الف الف مدہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، الف مدہ کو ہم 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، لیکن یہاں ہم نے الف مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر نہیں پڑھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر ایک قاعدہ ہو رہا ہے، اور وہ قاعدہ ہے اجتماعی ساکنین کا. ٹھیک ہے، اجتماعی ساکنین فی کلمتین. اگر بہت سارے ساکن حرف کلموں کے درمیان جمع ہو جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں اجتماعی ساکنین فی کلمتین، یعنی کلمتین کے درمیان مختلف ساکنوں کا جمع ہو جانا. اب یہاں پر 3 ساکن ہیں ایک ساتھ موجود. کیسے؟ نمبر 1 الف خالی ہے، ساکن ہے. ٹھیک ہے، دوسرا یہ حمزۃ الوصل ساکن. تیسرا اس صاد کے اندر، یعنی صاد مشدد ہے نا، تو ایک مشدد سے مشدد کس طرح بنا؟ ایک ساکن اور ایک متحرک کو ملا کر مشدد بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو پہلا صاد ہے وہ ساکن ہے. تو اس طرح 3 ساکن 2 کلموں میں ایک ساتھ جمع ہو گئے. اب یہ صورت ناجائز ہے. اس کو جائز کرنے کے لیے اجتماعی ساکنین فی کلمتین کا پہلا طریقہ یہاں، یعنی جو فرسٹ رول ہے وہ اپلائی ہو رہا ہے. کیسے؟ اس کا پہلا رول یہ ہے کہ اگر پہلا جو ساکن ہے وہ حروف مدہ میں سے کوئی ہوگا تو حروف مدہ جو ہے وہ حذف کر دیا جائے گا. جیسا کہ اب ہم نے رول کو اپلائی کیا اور حروف مدہ یعنی الف مدہ کو ہم نے ختم کر دیا. ٹھیک ہے، پہلا ساکن ہمارا کیا ہو گیا؟ ختم. دوسرا ساکن کیا تھا؟ حمزۃ الوصل، درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے وہ آلریڈی ختم ہو گیا. 2 ساکن ہمارے کیا ہو گئے؟ ختم. تیسرا ساکن کیا تھا؟ صاد، یعنی مشدد صاد کے اندر جو پہلا صاد تھا وہ ساکن تھا. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون کو صاد کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. کیسے؟ اہدینس اہدینس صراط اہدینس صراط. ٹھیک ہے،
را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے اور را کے ساتھ الف مدہ آنے کی وجہ سے ہم نے را کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, آگے ہم نے پڑھنا ہے صراط المستقیم. ٹھیک ہے, اگین یہاں حمزۃ الوصل درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا. ٹھیک ہے, قاف کو ہم نے لام کے ساتھ ملا کر پڑھا اور قاف کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے, تا کو باریک پڑھنا ہے اور سین کو بھی باریک پڑھنا ہے سیٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے, کیسے پڑھنا ہے؟ صراط المستقیم. اب ہم نے تا کو تواں کے ساتھ نہیں ملا دینا, کیونکہ اکثریت لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ یا تو تا کو تواں کے مخرج یعنی موٹا کر کے پڑھ دیتے ہیں, یا قاف کو کاف کر کے پڑھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یا پھر سین کو صاد پڑھ دیتے ہیں. یہ مماثلت والے حروف ہیں, ان کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, صراط الذین. اب ہم نے را کو موٹا پڑھا اور را کو موٹا پڑھنے کے ساتھ ساتھ 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھا. قاں کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا. اگین حمزۃ الوصل درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا. یا مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھا اور نون کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے نون کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط طریقے سے پڑھا. انعمت, یہ حرف جو ہے بہت ہی زیادہ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے, کیونکہ اکثر لوگ اس کو انعمت پڑھ دیتے ہیں, یعنی نون کو ہم متحرک کر کے پڑھ دیتے ہیں جبکہ نون ساکن ہے. ایک تو یہ چیز کہ اس کو دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے, اس کو متحرک کر کے نہیں پڑھنا, یہ ساکن ہے. اور دوسرا, نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آ رہا ہے, تو اس لیے ہم یہاں پر نون کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے, کیونکہ اظہار ہلکی کا قاعدہ ہو رہا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ انعمت 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 علیہم علیہم. اس علیہم لفظ علیہم کو بھی بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ پڑھنا ہے, کیونکہ اکثر لوگ اس کو علیہم پڑھ دیتے, یہ صحیح نہیں ہے. علیہم علیہم, اس کو اس طرح پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو یا لین آ رہا ہے یہاں یا ساکن اس سے پہلے زبر ہو تو یا لین کہلاتا ہے. جیسے واو ساکن سے پہلے زبر تھا تو واو لین بنا, اسی طریقے سے یا ساکن ہو اور اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو تو ایسی یا لین کہلاتی ہیں. یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو یا مدہ, اور اگر یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین. ٹھیک ہے, تو یا لین کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو اس لیے ہم پڑھیں گے انعمت علیہم غیر المغضوبی مغضوبی مغضوبی. غین کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے, غین کے ساتھ بھی یا لین موجود ہے. را کو ہم نے باریک پڑھنا ہے, باریک پڑھتے کے ساتھ ساتھ ہم نے اسلام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, غین کو ساکن حالت میں پڑھتے ہوئے ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے اس کو مغ نہیں پڑھنا. اکثریت لوگ غین کو ساکن کرتے وقت اسے ہلا دیتے ہیں اس کے مخرج سے, تو ہم نے اس کے مخرج میں روک کے پڑھنا ہے. کیسے؟ مغ مغ, ہم نے مغ نہیں پڑھنا, مغ پڑھنا ہے. مغضوبی مغضوبی, ضاد کو منہ بھر کے ادا کرنا ہے, اور واو ساکن سے پہلے پیش ہونے کی وجہ سے یہ واو مدہ بن گیا, جس کی وجہ سے ہم نے اس کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھا. کیسے پڑھا ہم نے؟ غیر المغضوبی مغضوبی علیہم وَلَضَّالِّينَ. ٹھیک ہے, تو ہم نے دوبارہ اس غاد کو بھی ہم نے کیسے پڑھا؟ منہ بھر کے پڑھا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر دوبارہ وہی کنڈیشن پیدا ہو گئی جو یہاں پر تھی. وہ کیا تھی کہ یہاں پھر دوبارہ جو ہے 2 کلموں کے درمیان, یعنی 2 کلموں کے درمیان 3 ساکن اکٹھے آ گئے. اب یہاں پھر دوبارہ اجتماعی ساکنین فی کلمتین کی پہلی صورت پیدا ہو گئی. وہ کس طرح؟ لام کے ساتھ الف ساکن, ٹھیک ہے, یہ والا حمزۃ الوصل ساکن, اور ضاد کے اندر چھپا, ضاد مشدد کے اندر چھپا ایک اور ضاد ساکن. تو 2 کلموں کے درمیان
3 ساکن اکٹھے جمع ہو گئے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اجتماعی ساکنین فی کلمتین کا رول اپلائی کرنا ہے. اور وہ رول کیا ہے کہ اگر پہلا ساکن حروف مدہ میں سے کوئی ہو تو وہ حذف ہو جائے گا، یعنی یہ والا الف ختم. ٹھیک ہے، بچا کیا؟ لام. دوسرا ساکن جو تھا حمزۃ الوصل کا تھا، جو درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ساکن کیا تھا؟ ضاد مشدد میں چھپا ضاد ساکن. تو اب ہم نے لام کو ضاد کے ساتھ ملا کر پڑھا. کیسے؟ وَلَغْ وَلَغْ. اب ہم نے ایسے نہیں پڑھنا وَلَغْ، ہلا نہیں دینا ضاد کو. لام کو ضاد کے ساتھ ملانا ہے، لیکن مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ کہ وہ اپنے مخرج میں رکا رہے. جیسے وَلَغْ 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 ضَالِّينَ. ٹھیک ہے، لام کو باریک پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یا مدہ دیکھنی ہے، اور یہاں جو مد بن رہی ہے مد عارض وقفی، اس کا خیال رکھتے ہوئے اس حرف کو پڑھنا ہے. سٹارٹ سے پڑھ دیتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. آمین.